السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں موجود جو انہوں نے کرامات کی اس کے بارے میں بات کروں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم اسلامی عالم، صوفی بزرگ اور قادریہ سلسلے کے بانی تھے۔ آپ کی تعلیمات اور روحانی خدمت کا اسلامی دنیا پر بہت گہرا اثر رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ایران کے علاقے ہیلان میں ہوئی۔ اس علاقے کی نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ ایک نیک اور علم دوست شخصیت تھے، جبکہ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ بھی دیندار اور بااخلاق خاتون تھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بچپن ہی سے تقویٰ، علم اور روحانیت کی علامت تھے۔ آپ کی ولادت یکم رمضان 470 ہجری تقریباً 1077 میں ہوئی۔ آپ نے کم عمری میں ہی شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کا رخ کم عمری کی عمر میں ہی کیا، جو اس دور میں اسلامی تعلیمات کا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے علم فقہ، حدیث اور اسلامی عقائد کی تعلیمات حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں کئی جدید علماء تھے، جیسے شیخ ابو الخیر حماد۔ آپ نے اسلامی علوم کے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور بھرپور انداز میں دین کی خدمت کی۔ آپ کے اہم علمی شعبے میں فقہ اسلامی، قانون، حدیث، تفسیر اور تصوف شامل ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی تعلیمات اور تصوف کو عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے بغداد میں وعظ و نصیحت کے اجتماعات شروع کیے، جو دور دور تک مشہور ہو گئے۔ آپ کی تعلیمات میں تقویٰ، عاجزی، صبر اور توکل پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ دین اسلام کو سادگی اور محبت کے ذریعے عام کرنے کی کوشش کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے تصوف کا قادریہ سلسلہ قائم کیا، جو آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں افراد کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قادریہ سلسلہ میں نفس کی پاکیزگی، اللہ کی محبت اور نیک اعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں بنیادی اصول شامل تھے، جیسا کہ تقویٰ میں اللہ کا خوف اور ہر وقت نیک اعمال پر کاربند رہنا پڑتا ہے، اور عاجزی، اپنی ذات کو اللہ کے سامنے بے حیثیت سمجھنا اور دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا۔ یہ عاجزی کی اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ صبر، دنیاوی مشکلات پر صبر کرنا اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو قبول کرنا۔ توحید، اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سفر اور آپ کی خدمات سے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور آپ کو اسلامی تاریخ کا عظیم روحانی رہنما بنایا۔ آپ کی شخصیت اور تعلیمات ایسی تھیں کہ لوگ آج بھی آپ کا میلاد مناتے ہیں اور آپ کے فیض سے روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس انسانیت کے لیے کون سی خدمات انجام دیں اور آپ کا روحانی سفر کس طرح عوامی مقبولیت کا باعث بنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کی اصلاح اور ان کے نفس کو پاک کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی خواہشات ترک کرنے کا درس دیا۔ آپ کا کہنا تھا کہ انسان کی کامیابی اس کے اندر کی پاکیزگی اور سچائی میں ہے، اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کو دنیاوی حرص و ہوس سے بچنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کی۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کو گناہوں سے توبہ کی طرف مائل کیا اور انہیں اللہ کی راہ دکھائی۔ بغداد اور اطراف کے علاقے میں آپ کے خطبات اور وعظ لوگوں کو بے پناہ متاثر کرتے تھے، اور وہ بڑی تعداد میں آپ کی مجلس میں آ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ پاک نے ایک خاص روحانی مقام عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دنیاوی مسائل اور روحانی مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے تھے۔ لوگ دور دور سے آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے اور آپ اللہ کی رضا سے ان کے مسائل کا حل پیش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہرت اور مقبولیت نے پوری اسلامی دنیا میں پھیلاؤ اختیار کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں بے شمار کرامات مشہور ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگوں کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ ان کرامات میں سے کئی واقعات ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ مثلاً آپ کے سامنے ایک شخص نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور توبہ کی، اور آپ نے اسے اللہ کے حضور معافی دلائی۔ اس طرح کے واقعات آپ کی مجلس میں عام تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی عاجز رہنے کے لیے تلقین کی۔ آپ کی سخاوت اور لوگوں کی مدد کا جذبہ ہر ایک کے لیے مثال تھا۔ آپ نے کبھی کسی محتاج یا ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلہ قادریہ نے لاکھوں افراد کو روحانی سکون اور اللہ کی قربت کا راستہ دکھایا۔ یہ سلسلہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا اور آج دنیا بھر میں اس کے پیروکار موجود ہیں۔ آپ کے سلسلے نے لوگوں کو اخلاقی اور روحانی تربیت دی اور انہیں اللہ سے قریب کیا۔ لوگ آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا میلاد مناتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات اور روحانی فیض آج بھی زندہ ہیں۔ لوگ ان کے یوم ولادت پر جمع ہو کر قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں اور آپ کے نام سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ میلاد منانے کا مقصد آپ کی عظیم خدمات اور اللہ سے محبت کا اظہار ہے، جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہیں اور آپ کی روحانی عظمت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ان کرامات نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کیا اور ان کی زندگیوں میں گہری تبدیلیاں پیدا کی۔ کچھ مشہور کرامات کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ کو غوث اعظم کا لقب دلایا اور آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ وہ شخص بہت پریشان تھا، آپ سے دعا کی درخواست کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا فرمائی اور اللہ کے حکم سے وہ بیٹا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس کرامت نے لوگوں کو آپ کی روحانی طاقت اور اللہ کے قریب ہونے کا یقین دلایا۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدین کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور راستے میں ایک بڑا سا دریا آ گیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کا نام لے کر دریا کی طرف اشارہ کیا اور دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے آپ اور آپ کے مریدین نے آسانی سے دریا کو عبور کر لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اسی طرح ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں سایہ نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ درخت کے نیچے بیٹھے، درخت کی شاخیں آپ کی طرف جھک گئیں اور سایہ فراہم کیا۔ یہ کرامت آپ کے اللہ کے ساتھ گہرے تعلق اور مخلوقات کی خدمت کا مظہر ہے۔ ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی برکت سے آپ کی موجودگی میں لوگ روحانی سکون پاتے اور دنیاوی تکالیف بھول جاتے۔ آپ کی کرامات کے ذریعے آپ نے اللہ کی قدرت اور اپنے روحانی مقام کا اظہار کیا اور ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ آپ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ہم غوث اعظم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور
یہ اللہ پاک کے قریب بلند مقام حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں نے آپ کے وسیلے سے اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا آپ کے وسیلے سے کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔